بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی واقعہ۔ طوفان کی آمد اور نجات پانے والوں کو شکر ادا کرنے کا حکم۔ امام ابن جریر اور دوسری علماء نے فرمایا کہ طوفان قبطی حساب کے مطابق اب اگست کی 13 تاریخ کو شروع ہوا۔ قوم کی مسلسل ہٹ درمی سے عاجز آ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے بدکار قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا دو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صدر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جب میرا حکم آ جائے اور عذاب شروع ہو جائے تو ہر جانور اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لے، خواہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، تاکہ اس کی نسل باقی رہے، اور اپنے گھر کے افراد کو بھی سوار کر لے، مگر جس کے بارے میں پہلے فرمان جاری ہو چکا ہے اسے سوار نہ کریں۔ اس سے مراد کافر ہے جس کے بارے میں آپ کی بد دعا قبول ہو چکی ہے اور ان سے عذاب نہیں ٹل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عذاب نازل ہوتا دیکھ کر کافروں کے حق میں دعا نہ کر دیں، کیونکہ اس کا خاتمہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، جس کی یہ شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آیت میں مذکور لفظ تنور سے اکثر علماء نے سطح زمین مراد لی ہے، یعنی زمین کے ہر حصے سے پانی پھوٹ نکلا، حتیٰ کہ جن تنوروں میں آگ جلائی جاتی ہے ان میں سے پانی نکلنے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ تنور سے مراد یہ ہے کہ ساری زمین سے پانی نکلنے لگا، یعنی آگ والے تنوروں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے کر، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہے اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ یعنی اللہ نے حکم دیا کہ جب عذاب آئے تو ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لے۔ بائبل میں کہا گیا ہے کہ انہیں ہر حلال جانور کے ساتھ جوڑے اور ہر حرام جانور کا ایک جوڑا سوار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن قرآن مجید کے لفظ دو جانوروں سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو چھوڑ کر صرف ان مومنوں کو کشتی میں سوار کریں جن کے حق میں نجات کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ آپ کا بیٹا یام بھی ڈوبنے والوں میں شامل تھا۔ آئندہ بیان ہوگا، یعنی امت کے جو افراد آپ پر ایمان لا چکے ہیں انہیں کشتی میں سوار کر لیجئے۔ آپ کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، حالانکہ آپ طویل عرصہ تک ان میں سے تشریف فرما رہے اور ترغیب و ترہیب، وعدہ و عدت کے گوناگو اسالیب کو استعمال کرتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ رات دن تبلیغ میں مصروف رہے۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ وہ 80 افراد تھے، جن کے ساتھ ان کی بیویاں بھی تھیں۔
ایک قول کے مطابق کشتی میں سوار ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام، خود ان کے 3 بیٹے اور ایمان نہ لا کر غرق ہو جانے والی یام کی بیوی سمیت نوح علیہ السلام کی 4 بہویں شامل تھیں۔ یہ قول ظاہر طور پر آیت کے خلاف ہے، کیونکہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے خاندان سے باہر کے مومن افراد بھی سوار ہوئے تھے، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہے انہیں بچا لے۔ ایک قول کے مطابق وہ 7 افراد تھے: نوح علیہ السلام کی بیوی، جو آپ کی تمام بیٹیوں کے خام، سام، یافس، یام جیسے اہل کتاب کنعان کہتے تھے، اور یہی طوفان میں غرق ہوا تھا، اور عابر کی ماں تھی، وہ طوفان سے پہلے فوت ہو چکی تھی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوسرے کافروں کے ساتھ غرق ہو گئی۔ صاحب کا کہنا ہے کہ وہ کشتی میں موجود تھے، ہو سکتا ہے وہ بعد میں کافر ہو گئی ہو۔ البتہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ کسی کافر کو زمین پر بسا نہ رہنے دے۔ نجات پانے پر شکر بانی کا حکم: جب کافر قوم کی غرقابی کا وقت ہو گیا تو مومنوں کی حفاظت اور نجات کے لیے کشتی اللہ کے حکم سے تیرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے، جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار، ہم کو مبارک جگہ اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی تعریف اور شکر کریں، کیونکہ اس نے یہ کشتی ان کے لیے مؤثر فرمائی، اس کے ذریعے انہیں نجات دی، قوم کا فیصلہ کر دیا، اور مخالفین کی تباہی کے ساتھ نوح علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، جیسے ارشاد: اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چارپائی بنائی جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا، اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح سب کو حکم ہے کہ کام کی ابتدا میں دعا کی جائے تاکہ اس میں خیر و برکت حاصل ہو اور اس کا انجام اچھا ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے وقت حکم دیا: اے پروردگار، مجھے جہاں لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے ہاتھ سے زور و قوت کو میرا مددگار بنا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی اور ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس کے چلنے کی ابتدا انتہا اللہ کے نام سے ہے۔ میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، اس لیے اس کا عذاب مجرموں پر آ کر رہتا ہے، جیسے ان لوگوں پر آیا جنہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اور غیر اللہ کی عبادت کی۔ طوفان نوح کی کیفیت اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کے غرقابی: ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور وہ ان کو لے کر طوفان کے لہروں میں چلنے لگے۔ لہریں کیا تھے؟ گویا کہ پہاڑ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی شدید بارش نازل فرمائی جو زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، نہ بعد میں کبھی ہوگی۔ یوں لگتا تھا جیسے مشکوک کے منہ کھول دیے گئے ہو، اور اللہ کے حکم سے زمین پر ہر راستے اور ہر قطعے سے پانی پھوٹنے لگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو نوح نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے الہی، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے لے۔ پس ہم نے زور کے منا سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدار ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔
اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور مہیوک سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، تو پانی کام کے لیے جو مقدار ہو چکا تھا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائے اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ کئی مفسرین نے فرمایا کہ پانی بلند ترین پہاڑوں سے بھی 15 ہاتھ بلند تھا۔ بائبل میں یہی لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ پانی کثرت سے نکل آیا، یعنی مشرق سے مغرب تک ساری زمین کے طول و عرض میں، میدانوں، پہاڑوں، صحراؤں اور جٹیل میدانوں میں ہر جگہ آیا، جس کے نتیجے میں ہر زندہ چیز ہلاک ہو گئی۔ ارشاد باری تعالی ہے، اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کہ کشتی سے الگ تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دنوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا جو سام، حام اور یافس کا بھائی تھا۔ بعض علماء نے اس کا نام کنعان بتایا ہے۔ وہ کافر اور فاسق تھا۔ اس نے اپنے والد کا سچا دین قبول نہ کیا، اس لیے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، جب کہ آپ کا دین و مذہب قبول کرنے والے نجات پا گئے، حالانکہ وہ ان میں سے نسبت تعلق نہیں رکھتے تھے، اور طوفان ختم ہو گیا۔ ارشاد باری تعالی، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کو جو دی جودی پر جا ٹھہرے، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگ پر لعنت، یعنی جب زمین پر کوئی ایسا انسان باقی نہ رہا جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دے۔ چنانچہ پانی اترنے لگا اور مجرموں کو وہ سزا مل گئی جس کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا۔ وہ اپنے بدعملیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں رب سے دعا فرمائی اور سوال کیا کہ وہ کیوں غرق ہوا۔ اس نے سوال کا مقصد محض حصول علم تھا، یعنی اے اللہ، تو نے مجھ سے میرے اہل و عیال کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا، پھر میرا بیٹا کیوں غرق ہو گیا، حالانکہ وہ بھی میرے اہل عیال میں شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے گھرانے کے ان افراد میں شامل نہیں تھا جن کی نجات کا وعدہ کیا گیا تھا، کیونکہ یہ فرمایا گیا تھا کہ اے اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو، سوائے ان کے جن کے حق میں ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور وہ ان افراد میں شامل تھا جن کے غرق کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ اہل ایمان سے الگ ہو کر کفار سے مل گیا اور انہیں انجام سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہے اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گے جن کو ہم دنیا کے فوائد سے بہراور کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچا۔ جب زمین کی سطح سے پانی خشک ہو گیا اور زمین پر رہنا اور چلنا پھرنا ممکن ہو گیا، تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ کشتی سے اتر آئیں جو طویل عرصہ پانی میں چلتے رہی تھی، اور آخر کار مشہور پہاڑ جودی پر ٹھہر گئی۔
کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیں اور آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان اقوام پر بھی جو آئندہ زمانے میں آپ کی نسل سے پیدا ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کسی کی نسل کو باقی نہیں رکھا، صرف نوح علیہ السلام کی نسل چلی، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والے بنایا۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرو، سبسکرائب کرو۔ اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہوئی ہو یا اردو صحیح نہیں بولا تھوڑا سا تو معافی چاہتے ہیں۔ شکریہ۔